ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے راہو کیتو کی تبدیلی بہت معنی خیز ہے، کیونکہ کیتو آپ کے گھر میں آ گیا، اب ایوالو ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور جو کیتو ہے وہ بالکل آپ کے 7ویں گھر میں ایکویریس میں چلا گیا، آپ کے اپنے گھر میں ہے جوپیٹر۔ اور کیتو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ اب اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، آگے بڑھو، آپ ایوالو جب کرتے ہیں تو۔ اور اس کے ساتھ جو کیتو ہے وہ کہتا ہے نئے سرے سے دیکھو، نئی منزلیں تلاش کرو، ڈائریکشن ہوتی ہے، بہت سارے کام جو آپ اپنے سوچ کے کرتے ہیں اس سے آپ ایک دم ری ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، کیتو کی انرجی آپ کو کہیں اور لے کے جاتی ہے۔ اور یہ جو راہو کیتو ہیں یہ پہلے اور 7ویں گھر، پہلا گھر ہوتا ہے ذات کا، دوسرا گھر ہوتا ہے ذات دنیا کا، آپ کے شادی کا، ریلیشن شپ کا، میرج کا، کنیکٹیوٹی کا، دنیا کے ساتھ آپ کیسے چلتے ہیں۔ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اور آپ کی ذات، یہ دونوں چیزیں راہو کیتو کے حوالے سے بدلیں گی۔ یہ اب سے پہلے راہو کیتو یہاں پر آئے تھے دسمبر سن 2007 سے لے کر تو اگست سن 2009، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی تھیں، اس سے ملتی جلتی، سیم تو نہیں لیکن ملتی جلتی سٹوریز آپ کی زندگی میں اس دوران میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ 18 مہینے راہو کیتو یہاں رہنے والے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 7ویں گھر میں ہے پلوٹو، راہو وہاں پر آ گیا، اور اب ٹرانسفارمیشن گویا کہ تبدیلی، زندگی کا نیا ساتھی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں، پرانا ساتھی، یعنی کہ آپ کی جو میرج ہاؤس ہے نا، ریلیشن شپ اینڈ میرج، اس کو آپ نے بہت سنبھال کر رکھنا ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی فیصلے خود کرنے ہیں بہت سوچ کر کرنے ہیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے نئی دنیا میں قدم رکھا ہے، اور جس نئی دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے اس کے نئے تقاضے ہیں، ان نئے تقاضوں کے مطابق زندگی کو آپ کو ڈھالنا پڑے گا، ضد نہیں چلے گی، اٹکنا نہیں چلے گا، موو آن آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں، راہو کیتو کی تبدیلی آپ کے لیے بہت زیادہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بن رہا ہے آپ کا 5واں اور 11واں گھر۔ 5واں اور 11واں گھر جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کریٹیوٹی کا، جوائے کا، خوشی کا، پلیجرز کا، دوستوں کا، آرٹسٹک، اور آپ کے ٹیلنٹ کی ریکگنیشن کا، کہ آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو بیسیکلی اس راہو کیتو کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ اس میں چیلنج جو آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے اگلے 18 مہینے۔ اب دسمبر تھا سن 2007 کا، تب اس پوزیشن پہ راہو کیتو آئے تھے، 2007 دسمبر سے لے کر تو یہ تھا اگست 2009۔ اس ٹائم کی تبدیلیاں اپنے ذہن میں لے کر آئیے گا، اس طرح کے ملتے جلتے حالات ہو سکتے ہیں، سیم تو وہ نہیں، کیونکہ اب یہ ہے کہ راہو کے ساتھ پلوٹو ہے اور کیتو کے ساتھ جوپیٹر ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ چیزوں کو ایمپلیفائی کریں گے، تیز کریں گے، زیادہ ٹرانسفارم کریں گے۔ 2008 اور 2009 کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں لائیے گا کہ ان کو کس طرح زندگی ایک دفعہ ری ٹیک کا موقع دیتی ہے نا، کہ ان کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے، جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے اندر آپ کو سیکرٹ پاور محسوس ہوگی، آپ اپنے اندر کے ٹیلنٹ، آپ کے اندر کیا جسے کہتے ہیں، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا کریٹیوٹی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کہاں پر جو رکاوٹیں ہیں ان کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو ہوگا۔ بس بیلنس رکھیے گا، کیونکہ بیلنس بار بار آؤٹ ہوتا ہے، آپ کسی ایک ہی لائن پر بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اور جتنے بھی ٹائم آتے ہیں گرہن کے، جیسے اس 12 اگست کو ہے گرہن، ایک گرہن غالباً 28 اگست کو، یہ ٹائم آپ کا بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اس ٹائم میں کوئی میجر غلطی آپ کر سکتے ہیں، اور میجر غلطی چاہے آپ خود نہیں کر رہے لیکن آپ کسی کے کہنے پر، کسی کے
سمجھانے پر یا کسی کے اس پر آپ کر سکتے ہیں. سو اب موو کرتے ہیں